اوکے الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. تو لیسن نمبر 3 صحیح بخاری کا کورس ہے ہمارا. تو آج ہم کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ آج ہم احادیث کی اقسام پڑھیں گے. یعنی جب احادیث کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں حدیث کے بارے میں جیسے کوئی خرابی ہے یا کوئی اس میں نقص ہے، اس لحاظ سے حدیث کی اقسام بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث کی کوالٹی، حدیث کی کتنے طریقوں سے ہمارے پاس آئی، کتنی سند سے، یہ اس کی تحقیق کی جاتی ہے. اس لحاظ سے اس کے نام بھی دیے جاتے ہیں. اچھا، ہمارا کیا مقصد ہے یہ پڑھنے کا؟ دیکھیں، ہمیں تحقیق نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. جو یہ تحقیق ساری علماء کر چکے ہیں. مثال کے طور پر جب امام بخاری نے سوچا کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں صحیح ترین احادیث کو جمع کروں، تو ان کے پاس جتنی بھی احادیث تھی جو کہ بے شمار تھی، ہزاروں میں تھی، انہوں نے ان کو دیکھا. اس میں سے انہوں نے ایک ہی متن کی کئی سند والی احادیث کو الگ الگ جمع کیا. ٹھیک ہے، کہ فلاں متن اتنے سندوں سے آیا ہے، فلاں متن اتنے سندوں سے آیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پھر ہر حدیث کی سند کو چیک کیا کہ سند میں سے کہیں کوئی بریک تو نہیں ہے، کوئی انقطاع تو نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ راویوں میں سے تمام راوی میں کسی راوی کے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خالدہ، کسی راوی کے اوپر تو کوئی تان نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ حدیث کے اندر کوئی چھپا ہوا نقص تو نہیں ہے. یعنی یہ ساری تحقیق جو ہے امام بخاری نے کی، اور اسی طرح جتنے بھی علماء نے اپنی کتابیں لکھی، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم صحیح احادیث کو جمع کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے احادیث کے مجموعے کی اس طرح سے تحقیق کی. اسی طرح بہت سے علماء نے کتابیں حدیث جمع کرنے کے لیے نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ خدمت انجام دی کہ احادیث کی تحقیق کر کے صحیح ترین احادیث کو الگ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ تحقیق جو ہم آج پڑھیں گے وہ ساری ہو چکی ہے. ہم کو یہ تحقیق نہیں کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم کو سیکھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ میں تو خیر بہت ہی بیسک چیزیں بتاؤں گی. میں یہ جو علوم الحدیث کا جو علم ہے اس میں کافی ڈیٹیل ہے. ہر طریقے سے جس طرح سے حدیث کو چیک کیا گیا، وہ سب کچھ ایک اگر ہم وہ پڑھیں تو واقعی میں امپریس ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیسے بندے پیدا کیے جنہوں نے دین کو صحیح ترین شکل میں ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہمیں واقعی میں ان علماء کی قدر ہوتی ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنی اس دین کی خدمت میں گزاری. اس کو صحیح ترین ان کی تحقیقات کے بعد چھان جھپٹ کے انہوں نے اگلی جنریشن تک پہنچایا. ٹھیک ہے. تو ہم تو خوش نصیب ہیں. ہم تو الحمدللہ ہمیں کوئی صحیح احادیث، ہم اتنی ساری کتابیں ہیں جس کی حدیثوں کی تحقیق ہو چکی ہے، ہمارے پاس موجود ہے صحیح احادیث کا ذخیرہ. ہم بس ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں، اگر عام مسلمانوں کو دیکھیں تو کتنے مسلمان ہیں جو کہ حدیثوں کی ان کتابوں کو باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، جبکہ جن علماء نے اس پر کام کیا انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں، ایسی جگہ، ایسے مقام پر ہیں کہ اگر ہمارے دل میں ذرا سی بھی خواہش ہے کہ ہم صحیح ترین دین کو سیکھیں تو ہمیں بہت کم محنت سے ہمیں بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. ہاں،
ہاں الحمدللہ الحمدللہ. تو دیکھیں مثال کے طور پر آج کل ایسے انٹرنیٹ پر ایسے سرچ انجن ہیں جو حدیث کا آپ صرف ایک ٹکڑا چھوٹا سا ایک لفظ لکھیں جو کی ورڈ ہوتا ہے اس کو ڈالیں تو آپ کو پورا بتا دے گا کہ یہ حدیث کس حدیث کی کتاب میں ہے, اس حدیث کی کیا کوالٹی ہے, اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو کیا خرابی ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ود ان سیکنڈز ہمیں پتہ چل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں اتنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دین کا علم کس طرح سے جمع ہوا ہے, تو ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے, اور نہ ہمیں بس ایک لگا بندہ ہم نے جو کچھ بچپن میں ہمیں سکھا دیا گیا. جنرلی بہت سارے مسلمان بس اسی پر خوش ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں, انہیں نہیں پتہ کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے, ہمارے کتنی قبولیت ہے, ہمارے اعمال ہم جو کر رہے ہیں واقعی میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے, یہ کوئی ہم اتنا زیادہ غور نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اخلاص سے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فیسلٹیز ہمیں دی ہیں. دیکھیں آج کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, اور ہم بیٹھ کے سبحان اللہ ہم بیٹھ کے حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں. حالانکہ کسی زمانے میں لوگوں کی ساری عمریں نکل جاتی تھی سفر کرنے میں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم بیسک چیزیں دیکھیں گے کہ حدیث کی کس طرح سے تحقیق ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلا یہ جو درجہ ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, اس میں جو تحقیق ہے, پہلے آپ لوگوں نے جان لیا کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک متن اور ایک سند. اس کے بغیر حدیث کمپلیٹ نہیں ہوتی. حدیث کو جب ہی حدیث کہتے ہیں کہ متن اور اس میں سند اور متن دونوں ہو, پھر وہ قول, وہ فعل یا وہ خبر, وہ تقریر یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, یعنی جن چیزوں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے اور اس کو سند کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے, اس کو حدیث کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو پہلی تحقیق ہے وہ تعداد سند کے لحاظ سے کہ کوئی حدیث کتنی سند کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ کسی ایک حدیث کی کئی سندیں بھی ہو سکتی اور وہ پھر اتنی ہی حدیثیں کہلاتی ہیں. جیسے اگر 10 سندیں موجود ہیں تو 10 اسی متن کی حدیثیں 10 سندیں ہیں تو ہم اس کو 10 حدیثیں کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں, تو دیکھیں اس کی 2 میجر قسمیں ہیں, ٹھیک ہے, متواتر اور احاد. تو متواتر کیا ہے؟ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر طبقے میں جیسے ہر راوی کے طبقے ہوتے ہیں نا, جیسے صحابہ کا طبقہ ہے, تابعین کا طبقہ ہے, تبع تابعین کا طبقہ ہے, اس کے بعد راویوں کا طبقہ ہے کہ اس سال کے راوی, ٹھیک ہے. تو ہر طبقے میں اتنے زیادہ کثرت کے لوگوں سے نے اس حدیث کو بیان کیا ہو جس کو بارے میں انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنے سارے لوگ جو کہ الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں, الگ الگ ملکوں میں رہتے ہیں, وہ سب ایک ہی بات, ایک ہی لفظ ادا کر رہے ہیں اور اس کو نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ جو کہ اتنے دور دور ایک دوسرے سے رہتے ہیں, ایک زمانہ ہے ان کا, اور وہ ایک ہی حدیث کو بالکل ورڈ ٹو ورڈ بیان کر رہے ہیں. تو یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جھوٹ انسان کوئی ایک جھوٹ بولے گا, کوئی 2 بولیں گے, لیکن اتنے سارے بڑی نمبر میں, بڑی تعداد میں لوگ جو کہ ایون ایک دوسرے سے واسطہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ زمانہ یہ تو نہیں تھا کہ فون اٹھایا اور پاکستان میں بات کر لیا, دنیا کے ایک اور حصے میں بات کر لی. وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ انسان ٹریول کرتا تھا اور بہت لمبے دیر کے بعد وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا تھا. تو ان حالات میں اگر کوئی مصر میں رہ رہا ہے, کوئی مکہ میں رہ رہا ہے, کوئی مدینہ میں رہ رہا ہے, کوئی
شام میں رہ رہا ہے، کوئی یمن میں رہ رہا ہے، کوئی کوفہ میں رہ رہا ہے، لیکن اگر دیکھیں تو ان سب نے سیم بات کہی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کو عقل نہیں مانتی کہ جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو جب اس طرح سے کوئی متن پہنچا کہ جس کی اتنی ساری سندیں ہیں اور متن جو ہے وہ سیم بات کہہ رہا ہے، اور اس کے حدیث کے تمام راوی مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں ہیں، تو پھر اس کو متواتر حدیث کہا جاتا ہے۔ متواتر جیسے تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک کے بعد، یعنی کہ بہت بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جتنے راویوں نے بیان کیا وہ حدیث کو اس طرح بیان کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے اس حدیث کو لیا، یعنی کہ یہ نہ کہیں کہ یہ بات کہی گئی، یعنی یہ بات کہی گئی، کہنا کس نے کہی وہ نہ بتا رہا ہو، خالی کہہ رہا ہو کہ یہ بات کہی گئی، ایسی کوئی بات نہ ہو، بلکہ باقاعدہ وہ سند میں ہر راوی اپنے استاد کا نام لے کے کہے کہ میرے استاد سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، میرے استاد نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ تو جب یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر، یعنی کہ اس کو بہت سارے کثرت سے ہر طبقے میں کثرت سے راویوں نے بیان کیا ہے، اور ہر راوی نے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں نے یہ بات اپنے استاد سے سنی ہے، اپنے استاد کا حوالہ دے کے جب بتاتا ہے تو وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ متواتر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن ہے، دیکھیے قرآن بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن ہم تک کیسے پہنچا؟ ہمیں انہی لوگوں کی طرف سے پہنچا کہ ہزاروں صحابہ نے قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد کے دور میں، اس کے بعد کے دور میں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو قرآن کو جمع کیا ایک کتاب کی صورت میں، پھر حضرت عثمان نے اسی کے کئی نسخے بنا کے اسلامی مملکت کے مختلف شہروں میں بھیجے، اور پھر اسی قرآن کو ہر دور میں کتنے لوگوں نے اپنے سے آنے والی جنریشن کو سکھایا اور حفظ کرایا، اور اس کے پھر فائنلی جب پرنٹنگ کا دور آ گیا کہ اب کتابیں چھپنے لگی باقاعدہ، تو پھر وہ قرآن چھاپے گئے، تو یہ قرآن جو ہے ہم تک متواتر آیا۔ اسی وجہ سے قرآن میں ہم شک بھی نہیں کرتے، اور قرآن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ہے یا چائنا میں ہے یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے، وہ سیم ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب کچھ حدیثیں اس طرح پہنچی ہم تک کہ ہر دور میں اتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے اور اپنے استاد کے باقاعدہ حوالے کے ساتھ بیان کیا، تو پھر ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ حدیث متواتر کی بہت زیادہ کوانٹیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں یہ پاسبل نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ تھے وہ ہر بات کو لے کے پھر ہر صحابی اس سے اپنے آگے ٹیچرز کو، اپنے شاگردوں کو دیتا تھا، پھر اس سے شاگرد، اس لیے کہ دیکھیں مثال کے طور پر آپ یہاں پر 11 لوگ ہیں، تو 11 لوگ میری بات سن کے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے 1 یا 2 لوگ ہی صرف کوئی بات کو پسند کر کے آگے بتائے گا، لیکن سارے کے سارے لوگ آگے نہیں بتاتے، بلکہ وہ اپنے استعمال میں لیتے، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہر انسان آگے بتانے والا کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہمیں اس طرح پہنچتی، ہمیں اس طرح پہنچنے والی حدیثیں لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہے، جو کہ اس کی بکس شائع ہو چکی ہیں، اور وہ اس کا مجموعہ متواتر حدیثوں کا مجموعہ ان بکس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب جس حدیث کو متواتر کہہ دیا گیا، پھر اب اس حدیث کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی فردر کہ اس کے راویوں کے بارے میں دیکھیں کہ راوی سچے ہیں جھوٹے ہیں، راویوں کی کوالٹیز کو دیکھیں، راویوں پر کسی نے کوئی طعن تو نہیں کیا، ایسی کسی بات پر پھر غور نہیں کیا جاتا، کیونکہ اتنی بے شمار لوگوں نے اس بات کو کہی ہے کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے۔ تو اس حدیث کو جب جیسے اب دیکھیں، اب دوبارہ امام بخاری پر غور کریں کہ امام بخاری نے، میں مثال کے طور پر ان کی بات کر رہی ہوں، ورنہ بہت سے علماء نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ضرور یاد رکھیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری نے
ان کے پاس جتنی احادیث کا ذخیرہ تھا ان کو انہوں نے الگ الگ کیا کہ ایک ایک متن کتنے سندوں سے آیا ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں، کچھ متن ایسا ہے جو کہ متواتر کے درجے پر آتا ہے، تو پھر متواتر کی مزید تحقیق نہیں ہوئی، پھر اس کو قبول کر لیا گیا کہ یہ حدیثیں فور شیور صحیح احادیث ہیں، اور ان کو اب مزید ان کے راویوں پر اور ان کی سند پر اور کسی خامی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ ذرا سا بتا دیں. اور آپ لوگ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، بات سمجھ نہیں ہو تو ضرور پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، تو اب متواتر حدیث جب ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ متواتر حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، تو پھر ہمارے لیے اب ایک مسلمان ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے پھر ایسے ہی یہ حکم درجہ رکھتا ہے جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم دیا ہو کہ یہ کرو، ٹھیک ہے. یہ پھر اس میں علماء کوئی فرق نہیں کرتے کہ اچھا یہ تو حدیث کا حکم ہے تو یہ نمبر 2 درجے کا ہے، اور یہ قرآن کا حق ہے تو یہ نمبر 1 درجے کا ہے. پھر کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قرآن کو ہمیں قرآن کی وضاحت فرما دے ہمارے لیے. قرآن میں جو احکامات مختصر آئے ہیں ان کی تفصیل ہمیں بتا دے. جن احکامات کے بارے میں ایک عام بات کہہ دی گئی، اب اس میں سے جو خصوصیات کوئی خاص باتیں ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانی تھی. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا کہ جو کیا کہتے ہیں 2 بہنوں کی شادی ایک وقت میں ایک شوہر سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اس حکم میں مزید اضافہ کیا ہے کہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کی بھی شادی ایک وقت میں ایک شوہر سے نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ حدیث سے آیا ہے یہ حکم تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نرمی برت سکتے ہم، لیکن جو قرآن سے آیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں کو فرق سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ حدیث کا ثابت شدہ صحیح حکم جو ہے وہ اسی طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح سے قرآن کا ثابت شدہ صحیح حکم ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے کہ یہ نمبر 1 درجہ، یہ نمبر 2 درجہ. اور اس پر پوری امت اس بات پر، تمام علماء اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس میں ایک متواتر حدیث ہے، صحیح حدیث. ظاہر متواتر کو صحیح مانتے ہیں تو ایک متواتر حدیث سے فرض حکم آ گیا اور ایک قرآن سے فرض حکم آ گیا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، درجہ بندی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس پر لازمی ہے عمل کرنا. اور اس کے معاملے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر اس کے نہ کرنے پر کوئی وعید بیان کی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ گناہ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان گناہگار ہوگا، اس گناہ کے بارے میں، اس سزا کے بارے میں وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. اگر سستی سے نہیں کرے گا اور پھر استغفار کر لے گا، معافی مانگ لے گا، تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کرتا ہے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ استغفار سے ہماری مغفرت ہو جائے. لیکن انسان اگر اسی طرح کے گناہوں میں رہا اور انکار کرتا رہا کہ میں نہیں مانتا کیونکہ یہ حدیث سے آیا ہے یہ حکم، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکاری ہے، کیونکہ آپ کی بات پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا ایسا ہی ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے ہمارے، ٹھیک ہے. نبی نہیں نسرین، ہر حدیث متواتر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. متواتر ایک ٹرم ہے جو حدیثوں کے ہم تک پہنچنے کا ایک معیار ہے کہ یہ حدیث ہمیں اتنے سارے ذرائع سے پہنچی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ فرض بھی ہو سکتا ہے، یہ حکم جو ہے وہ سنت کے درجے کا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کریں تو اجر و ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. فرض کیا ہے کہ کرنا لازمی ہے اور نہ کرنا گناہگار ہونا ہے.
لیکن سنت کا درجہ کیا ہے؟ جیسے فقہی سنت کی بات کر رہی ہوں، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نفل یا سنت کا کیا درجہ ہے کہ کریں جو کام پتہ ہے کہ اس کام کے بارے میں کہا گیا ہے حدیث میں یا قرآن میں کہ یہ کرو تو اجر و ثواب ہے، مگر مسٹ نہیں کیا گیا تو پھر اس کو نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستحب بتایا کہ یہ عمل پسندیدہ ہے، اگر کریں گے تو اللہ راضی ہوگا ہم سے اور ہمیں اجر و ثواب دے گا۔ ہاں دعا ماشاء اللہ۔ دیکھیں اب ایک بات جو ہے، جزاک اللہ خیر، متواتر حدیث میں تعداد کتنی ہونی چاہیے جب وہ متواتر بنتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ کم از کم 10 راوی ہوں، ٹھیک ہے، ہر طبقے میں کم از کم 10 راوی ہوں تو وہ متواتر بنتی ہے۔ ہاں وہ تو حدیث تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ متواتر حدیث اسی کو کہیں گے جو حدیث ہوگی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ہمیں ایک بات پہنچائی گئی، اوکے، تبھی سوری آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی سسٹر فردوس، اوکے، تو اب دیکھیں ایک بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، متواتر کیا ہے، بیکاز آپ کے سارے سوالات مجھے سمجھ میں نہیں آئے ہیں، آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں بعد میں بھی انشاءاللہ، کیونکہ رائٹنگ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیں پہلی بار حدیث ہو، حدیث کا کیا مطلب ہم نے سیکھا تھا کہ اوکے جسٹ ریلیکس ہو کے آپ سنیں، لکھیں نہیں، ٹائپ نہیں کریں، آپ میری بات کو غور سے سنیں، آپ کے سوالات جو ہیں آپ مجھے ایون اینڈ آف دا کلاس انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ مجھے واٹس ایپ میں جو گروپ ہے اس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دوں گی، لیکن ابھی آپ غور کریں، اگر آپ بہت زیادہ لکھنے میں ٹائم ضائع کریں گے تو آپ بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات حدیث کیا ہے کہ حدیث وہ بات ہے جس کو ہمیں راویوں کے ایک چین کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس بات کی نسبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرف کی گئی تھی، یہ تو آپ سب نے سمجھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب سکون سے جو سنے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ بات، بالکل سمپل سی بات بتا رہی ہوں میں، کہ جب حدیث کسی بات کو کہا جاتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل یا آپ کی تقریر، آپ کی صفت ہوتی ہے، جو کہ راویوں کے ایک سلسلہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہوتی ہے، کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جاتا ہے۔ اب ایک ہی متن، ایک ہی بات، یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے سند سے ہم تک آیا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت ایک ہی صحابی تو نہیں ہوتے تھے، اگر آپ کے پاس سمجھ لیں 50 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 50 میں سے اگر 10 صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہما نے اس بات کو اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان کے شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اس طرح سے کرتے 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 بات سمجھ لیں امام بخاری تک پہنچ گئی، اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ لی اس بات کو، اب ہم تک امام بخاری کے ذریعے پہنچی، اتنا بات تو سب کو سمجھ آ رہی ہے نا۔ لیکن ایک ہی بات، ایک ہی متن، ٹھیک ہے، کئی مختلف استادوں اور مختلف شاگردوں کے چین کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم وہ کہیں گے کہ وہ اس کی سندیں، اس متن کی سندیں کئی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی زیادہ حدیثیں، جیسے اگر ایک متن 10 سند کے ذریعے آیا ہے تو وہ ایک حدیث نہیں کہلائے گی بلکہ 10 حدیثیں کہلائیں گی، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن اب جب تحقیق کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک متن ہے، ایک بات کہی گئی، اب مثال کے طور پر امام بخاری نے اپنے پاس بے شمار حدیثیں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ متن کو دے کر
اسی متن کے جتنے مختلف سند تھے، مختلف سلسلوں سے آئی تھی ان کے پاس، مختلف استادوں اور شاگردوں کے ذریعے سے آئی تھی. جیسے مثال کے طور پر امام بخاری کے اپنے اگر 5 استاد تھے، انہوں نے ان کو 5 استادوں سے یہ سیم حدیث انہوں نے لی، لیکن ضروری تو نہیں کہ ان 5 استادوں کے استاد بھی سیم ہو. ظاہر ہے ان کے اگر کوئی اور استاد تھے تو اس طرح سے پورا سلسلہ الگ ہو گیا. اب وہ اتنی ساری حدیثیں جو کہ متن ایک ہے لیکن اس کے سند بہت زیادہ ہے، تو وہ حدیث جو کہ 10 سے زیادہ ہر دور میں ہر راوی، دیکھیں ہر سند میں دور ہوتے ہیں نا، جیسے صحابی کا دور ہے، تابعی کا دور ہے، تبع تابعی کا دور ہے، تو ہر دور میں کتنے لوگوں نے اس حدیث کو لیا، اس کی روایت کیا، اپنے شاگردوں کو سکھایا. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر اگر کوئی حدیث ہمیں پہنچی ہے 10 سے زیادہ راوی، ہر دور میں 10 سے زیادہ راویوں نے اپنے استادوں اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان کے ہر شاگرد نے وہاں سے آگے چل کے اپنے شاگردوں کو سکھایا، تو اب اس حدیث کی چین ایسی بن گئی کہ جیسے اس میں دیکھیں اس میں پھر کیا ہے، یہاں پر میں آپ کو خاکہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں سپوز یہ حدیث کی چین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرمایا، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، پھر راوی نے، پھر یہاں راوی نمبر 1 2 3 کتنے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سپوز ایک حدیث ہے، ایک ہی متن ہے، اس کو 15 صحابہ نے لیا اور انہوں نے اپنے آگے سے 30 صحابہ کو سکھایا. ٹھیک ہے، اب ان 30 صحابہ نے میں سے سارے لوگوں نے آگے نہیں بتایا، مگر 12 لوگوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. پھر ان 12 لوگوں نے آگے سے اپنے 13 شاگردوں کو سکھایا. ٹھیک ہے، اب حدیث کی سند، یہ سند بن گئی. کتنی سندیں بن گئی، دیکھیں کہ اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو ہر دور میں، ایک دور کون سا ہے، صحابیوں کا، ایک دور کون سا ہے، تابعی کا، ایک دور کون سا ہے، تبع تابعی کا، اور ایک دور راوی کا. ہر دور میں کتنے لوگوں نے اس میں کیا ہے، 10 سے زیادہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہر دور میں 10 سے زیادہ لوگوں نے اس بات کو آگے پہنچایا ہے. ایک میں 15 ہیں، ایک میں 30 ہیں، ایک میں 12 ہیں، ایک میں 13 ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ حدیث متواتر ہے؟ اور چونکہ یہ سارے دیکھیں تابعی، تبع تابعی، راوی، یہ سب کے سب جو ہے وہ یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سنی. ٹھیک ہے، تو پھر یہ حدیث متواتر ہے یا نہیں، مجھے یہ بتائیں. ہے نا؟ تو متواتر حدیث سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کہ متواتر حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ہر دور میں 10 سے زیادہ لوگوں نے اپنے شاگردوں کو آگے سکھایا، ان کے شاگردوں میں سے 10 سے زیادہ شاگردوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ان کے شاگردوں میں سے 10 سے زیادہ نے اپنے کو. اس طرح سے مثال کے طور پر یہ راوی سمجھ لیں کہ امام بخاری ہیں. ٹھیک ہے، سپوز کر لیں، تو امام بخاری نے اب جو ہے اس حدیث کو اگر اپنی کتاب میں لکھا تو یہ امام بخاری کے پاس جو ہے، ان کے پاس 13 لوگوں نے یہ حدیث آ کے ان کو بتائی، 13 استادوں نے، کیونکہ ان کے زمانے میں 13 لوگوں نے روایت کی، تو ان کو 13 لوگوں نے آ کر یہ حدیث بتائی. تو اب امام بخاری اپنی کتاب میں اس کو صحیح اور متواتر سمجھ کر لکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ اب اس حدیث کے بارے میں اب قانون کے تحت اب اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ یہ مختلف علاقوں میں یہ لوگ تھے اور سب پھیلے ہوئے تھے، اور ہر ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ اگر ایک ہی بات کر رہے ہیں اور وہ بات آپ تک پہنچی، تو اب آپ اس پر یقین کرو گے کہ ہاں نہیں، اتنے سارے لوگ تو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک جھوٹ بولا تو ایک بولے گا، سارے لوگ سیم جھوٹ اور سیم الفاظ میں تو نہیں بول سکتے نا. ہاں بالکل، تو یہ حدیث اب متواتر ہو گئی. ٹھیک ہے، اور متواتر حدیث اگر ہمارے تک پہنچتی ہے، مثال کے طور پر ایک متواتر حدیث کا متن ہے، ٹھہرے میں آپ کو کوئی مثال میں نے لکھی تو ہے متواتر کی بھی.
ایک منٹ. اوکے ابھی ہے میرے پاس لکھی ہوئی, انشاءاللہ سامنے آتی ہے تو میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال تو اب کوئی حکم ہمیں دے دیا گیا متواتر حدیث میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اگر کہ ہاں نا یہاں پر ہے موجود, ایک منٹ, ٹھیک ہے. متواتر کی ایک شکل اوکے متواتر کی میں مزید بتاتی ہوں آگے, اس کے بعد مثال تو مجھے ملی ہے لیکن میں آگے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ایک متواتر حدیث جب ہم کو ملتی ہے اس سے جو بھی حکم ثابت ہو, ٹھیک ہے, اس میں اگر تو کوئی فرض حکم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ہمیں مستحب حکم دیا گیا ہے یا کوئی جائز حکم دیا گیا ہے. تو فرض حکم کیسا حکم ہوتا ہے جس میں اور یہ جو سامنے ہے اس کی کتنی حدیثیں کاؤنٹ کریں گے, اس کی بے شمار ہو جائے گی. دیکھیں نا فہمی نا کہ یہ تو ہم نے ٹوٹل کاؤنٹ کیے تھے, یاد ہے آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی, چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی پہلی والی حدیث میں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہے ویل للعقاب من النار یوم القیامہ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو 11 صحابہ نے, 13 تابعین نے, 23 تبع تابعین نے اور 6 تبع تابعین نے روایت کیا تھا. تو یہ 11 + 13 + 23 + 16, تو اس حدیث کو کی کتنی سندیں ہمارے پاس ہیں یہاں پر. آئی تھنک یہ ٹوٹل سندیں یہاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ 72 یا 18 سن نہیں 28 سندیں اس کی, ٹھیک ہے. سوری, کیونکہ اگر آپ اس طرح سے چلتے چلے جائیں, آپ ایک ایک حدیث بنائیں کہ آپ نے یہاں سے ایک راوی کو پک کیا, پھر آگے بڑھے, پھر یہاں سے ان کے استاد کو پک کیا, پھر آگے بڑھے, پھر ان کے استاد کو پک کیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ایک ہو گئی. اسی طرح سے آپ چلتے چلے جائیں تو بے شمار ایکچولی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہاں سے چلیں گے 1 2 3 4 5 6 تو آپ کو 6 سندیں ملیں گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہاں سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے سند کو تو آپ کو 23 ملیں گی, ٹھیک ہے. تو 6 + 23 کتنی ہو گئی, 29 ہو گئی. اچھا اگر آپ یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو 13 ملیں گی حدیثیں, ٹھیک ہے, سندیں 13 سندیں ملیں گی. عبداللہ بن عشری, پھر خالد, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک سند ہو گئی. پھر عبداللہ بن عشری, یزید, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 2 ہو گئے. اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو 6 + 23 + 13 + 11 کتنی ہوئی, اتنی حدیثیں ایک متن سے ہمیں پہنچی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس مثال کو دیکھ لیں جو ہماری ہوم ورک کی مثال ہے. 15 + 30 + 12 + 13 اتنی سندیں موجود ہیں اس حدیث کی, ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آئی فہمینا؟ کیونکہ جتنے انڈیویجولز ایک چیز کو بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ایک سند بن جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے استاد کا ذکر کرے گا, پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا. تو جتنے مختلف لوگ اس ایک روایت کو بیان کرتے ہیں اتنی حدیثیں بن جاتی ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں الحمدللہ. اچھا تو متواتر سے اب دیکھیں کہ سارے احکامات کیا فرض ہوتے ہیں قرآن میں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ, یہ فرض ہے کہ نماز قائم کرو, اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو. لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تم احرام اتار لو تو شکار کرو. تو کیا وہ حکم فرض تھا؟ ہے تو حکم, اللہ کا حکم ہے کہ جب تم احرام اتارو تو شکار کرو, مگر کیا وہ فرض حکم تھا؟ آپ لوگ مجھے بتائیں. نہیں ہے. گویا کہ قرآن اور حدیث میں کچھ حکم فرض کی حیثیت رکھتے ہیں, کچھ سنت, یعنی کہ کرو تو اجر و ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. فرض میں کیا ہے کہ کرو تو ثواب, نہ کرو تو گناہ.
اسی طرح جائز حکم ہوتے ہیں، مباح جن کو کہتے ہیں، تو اس کا کیا ہے کہ کرو یا نہ کرو، ثواب گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر ہماری شریعت اس کام کو الاؤڈ کرتی ہے۔ تو اسی طرح اس متواتر حدیث سے کوئی بات ثابت ہوتی ہے، اگر فرض حکم ثابت ہوتا ہے تو کیا ہے کہ ہمیں کرنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، ٹھیک ہے جی ہاں بالکل بالکل۔ اچھا، اگر متواتر حدیث سے کوئی ایسا حکم ثابت ہوتا ہے جو سنت کے درجے کا رکھتا ہے کہ کرو تو اجر و ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پر کیسے عمل کریں گے؟ ایسے حکم پر ہم ایسے عمل کریں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہ سوچیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہی میں مجھے اس کا گناہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ظاہری بات ہے جن باتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول یہ فرما دے کہ یہ کرو تو ہم اجر و ثواب ہے، تو انسان ایک مسلمان اللہ کے راضی کرنا چاہتا ہے نا، تو ضرور کوشش کرے گا۔ گویا کہ ایسی سنتوں کی پر ہمیں جو حدیث اور قرآن سے ایسی باتیں پتہ چلتی ہے جس کو کرنے کا اجر و ثواب ہے، تو انسان اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں کروں تاکہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مگر ہم ان کا ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ یہ متواتر حدیث میں یہ حکم ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، میں حدیث کے حکم پر میں اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں، میں صرف قرآن کے حکم پر دھیان دیتا ہوں، تو کیا یہ کہنا جائز ہے؟ کیا ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے؟ جبکہ ایک حدیث ثابت ہو گئی کہ یہ صحیح حدیث ہے اور یہ بلکہ متواتر درجے کی حدیث ہے، اس کو اتنے سارے لوگوں نے بیان کیا ہے، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، مجھے آپ صرف قرآن سے بتائیں؟ نہیں، کیونکہ پھر یہ ہمارے ایمان کی کمپلیشن کیسے ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی ہمیں کہہ دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اگر چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو تم اس رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو گویا کہ انسان جب ہمیں ایسی حدیث کوئی بتاتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام کرو، جیسے مثال کے طور پر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کوشش کرو ہر منڈے کو تم روزہ رکھو، کیونکہ حدیث ہے یہ کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں تمہیں اتنا اجر و ثواب ہے۔ اچھا، اب میں نہیں کرتی ہوں تو کوئی بات نہیں، اگر میں نہیں کر سکتی ہوں ٹھیک ہے، مگر میرے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ نہیں یہ حدیث رسول ہے، یہ حکم ہے، میں اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے نہیں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میں کہوں نہیں اب یہ کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں، یہ تو صرف سنت میں ہی ہے نا، یہ تو صرف نفل ہی ہے نا، اس طرح سے سوچنا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، نسرین یا سعیدہ whoever is writing، دیکھیں حدیث کا رول یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سامنے والے نے صرف متن بتا دیا اور کوئی، ہاں ماشاءاللہ سعیدہ، ہمیں سامنے والے نے متن بتا دیا کہ لو یہ حدیث ہے، مگر سند کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کا ریفرنس نہیں بتایا، تو پھر ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو ویٹ کرنے کا ہے، ہم کو اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم تحقیق کریں اس کے بارے میں۔ میری آواز نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو وائس آ رہی ہے؟ کین یو اوکے، سو سسٹر، ایک سسٹر کو نہیں آ رہی ہے دعا، کین somebody write to ریلوگ ان کے لیے لکھ دیں، ذرا دعا کے لیے لکھ دیں کہ ریلوگ کر دیں۔ اچھا، تو دیکھیں حدیث کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی حدیث کہتا ہے، صرف متن بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ آپ ذرا سا اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہمیں ریفرنس دے سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ریفرنس نہیں دیتا، ہم نے کبھی وہ حدیث سنی بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم خاموش رہیں جب تک ہم اس کو جھوٹا بھی نہ کہیں، سچا بھی نہ کہیں، ہم ویٹ کریں اور خاموشی سے پہلے اپنی تحقیق کرنے کی کوشش کریں، دوسروں سے پوچھیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ شاید ان کو علم ہے، اور
ہم فائنڈ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس پر عمل کریں. لیکن اس کا صاف انکار کہ میں نہیں کروں گا وہ خطرناک ہے. وہ ایمان، انسان کا ایمان لوز ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح حدیث پر انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا. اور ضروری نہیں ہے کہ حدیث پر بھی انسان عمل کرے، تو وہ پھر بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات پر انشاءاللہ آپ لوگ ایگری بھی کر رہے ہوں گے اور آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہوں گے. اب متواتر حدیث سب کو کلیئر ہے؟ ذرا سا 1 ٹائپ کر دیں. نہیں فصیحہ، دیکھیں اس ٹرو، ہر کوئی تو اتنی ساری باتیں، اسی لیے دیکھیں قاعدہ کیا ہونا چاہیے فصیحہ کہ ہمارے پاس کوئی اگر آئے اور ہمیں خالی متن بتائے تو ہم ان سے ریفرنس مانگے. ٹھیک ہے، کیونکہ بتانے والے کے پاس ریفرنس ہونا چاہیے. کیونکہ حکم کیا ہے کہ اگر آپ کو ریفرنس بھی نہیں پتہ ہے تو آپ اللہ کے رسول کے نام پر کوئی بات آگے نہ بتائیں. ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ کو بہت شوق ہے لوگوں کو تعلیم دینے کا تو پھر آپ کوشش کر کے سارے ریفرنسز ڈھونڈیں. اگر آپ کو کوئی ریفرنس کے بغیر بات بتاتا ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کہاں سے مجھے ریفرنس دے دیں. اگر وہ کہتا ہے میرے پاس ریفرنس نہیں ہے تو وہ پھر ایک دینی قاعدے کے خلاف بات کر رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر کوئی بات ہمیں کہتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں شک ہے نا. تو پھر ہم شک والی بات دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس بات میں شک ہو اس کو چھوڑ کر جو بات یقینی ہو اس کو پکڑ لو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہماری ذمہ داری جب مسلمان یہ ہے کہ ہم جو ہیں یہ بھی نہیں کہ بالکل پرواہ نہیں کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم معلوم کریں. ٹھیک ہے، اور جب جس نے ہمیں بتایا ہمارا فرض یہ کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی ذرا بتا دو ریفرنس. دیکھیں آج کل واٹس ایپ پہ بہت سے لوگ میسیجز بھیج دیتے ہیں، اس میں وہ حدیث کا متن لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. مگر ایسی چیزیں، ایسی مسٹیکس آپ نہ کریں جب تک آپ کو اس کا ریفرنس نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر بخاری کی کتاب میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فلاں باب میں فلاں والیوم میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. میری اوپر میری نسبت کر کے کسی نے اگر جھوٹ بولا تو وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو انسان کیوں ایسا چانس لے اور ایسی چیزوں کو فارورڈ کرتا رہے جس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، فصیحہ اسکالرس کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا اسکالر کا پوچھ رہے ہیں. دیکھیں ہر کسی بھی اسکالر کا علم کامل نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی اسکالر بھی کوئی بات کہتا ہے اور اس کا ریفرنس نہیں دیتا تو آپ اس سے پوچھیں. کیونکہ کوئی اسکالر کا نام لگ جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ بری الذمہ ہے کہ وہ کوئی ذمہ داری نہ لے اور دین کا علم آگے پھیلاتا رہے اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ کر وہ آگے بات کر دے. البتہ دیکھیں بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت احتیاط سے کام کرتے ہیں. اب کبھی کبھار انہوں نے جلدی میں ریفرنس کے بغیر بات کی تو آپ کا گمان ان کے بارے میں کیا ہوگا کہ یہ صحیح بات کرتے، لیکن آپ ان سے ضرور پوچھیں پھر بھی اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو. کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ آپ یہ مجھے بات سکھا رہے ہیں وہ کہاں سے، آپ نے کیا ریفرنس ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی خوبیوں کے بارے میں جب بتایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن جو ہے وہ قرآن کی آیتوں پر آنکھیں بند کر کے نہیں گرتا، اندھا ہو کر نہیں گرتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اگر دیکھیں یہ پابندی نہ ہوتی دین میں تو آج ہمارے پاس خالص دین آ سکتا تھا. 1400 سال تک اگر اس قدر سختی نہ کی ہوتی علماء نے اور جو دل چاہتا بغیر ریفرنس سے کہ ارے یہ تو میرا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اگر وہ بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، اور وہ بغیر ریفرنس کے اس سے بات لے لیتا، تو کیا ہمارے پاس صحیح دین آ سکتا ہے؟ بالکل ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. اتنا علم، اسی لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. تو میں اس کے اوپر دیکھیں جتنی بحث کریں کم ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں بات کہہ رہی ہوں الحمدللہ میں آپ کو اخلاص کے ساتھ کہہ رہی ہوں. اب جس کے دل میں یہ لگتا ہے کہ نہیں میں تو اپنے عالم سے لوں گی بغیر ریفرنس کے، تو یہ آپ کی چوائس ہے نا. دیکھیں آپ اگر بھروسہ کرتے ہیں اور آپ لینا چاہتے ہیں بغیر ریفرنس کے علم تو اٹس فائن، آپ کی چوائس ہے. اس لیے کہ ہر انسان جو ہے اپنے اعمال کا اس کے اوپر خود ذمہ دار ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات علم کی بات بتا رہی ہوں کہ علماء نے تحقیق کی ہے اور احتیاط کی. اگر انہوں نے احتیاط نہ کی ہوتی تو ہم تک یہ چیز اچھی حالت میں نہ پہنچتی، قابل اعتماد طریقے سے نہ پہنچتی. اور اگر ہم اس پر آج ہمیں اتنی ساری تحقیق نہیں کرنی، ہمیں تو صرف اتنا پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ چیز کہاں سے حاصل کی ہے. بس اگر ہمیں یہ مل جاتی ہے تو الحمدللہ ریفرنس مل گیا، ہمارے دل کو اطمینان ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بلائنڈلی، ہاں بالکل. دیکھیں بلائنڈلی ہم نہیں کسی کو بھی ہم کیوں، اللہ نے ہمیں فرض بنایا ہمارے لیے کہ ہم دین سیکھیں. تو اگر ہم سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہے نا. اچھا اب دیکھیں جو حدیثیں متواتر نہیں ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس پر آتی ہوں. تو متواتر کے جو حدیثیں متواتر کی شرط پر نہیں پہنچتی ان کا نام احاد رکھا گیا ہے. احد کی جمع ہے، احد معنی اکیلا، احاد جو ہے وہ اس کی جمع ہے. تو اس احاد کی تعریف کیا ہے کہ جو حدیثیں اتنے سارے تواتر سے اتنے ساری سندوں سے نہیں پہنچی ہے تو وہ کیا کہی جائے گی؟ احاد. ٹھیک ہے. اچھا متواتر میں ایک بات ضروری ہے کہ ہر طبقے میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کہیں کبھی چین میں سے پتہ چلا دیکھیں کہ چین میں سے یہاں پہنچ کر یہ 10 سے کم ہو گئی. اگر یہ 10 سے کم ہو گئی تو کیا یہ حدیث متواتر رہے گی؟ یہاں پر سپوز 6 ہیں راوی، ٹھیک ہے، اب 15 30 12 لیکن یہاں پر 6 ہو گئے تو بھی یہ متواتر نہیں رہے گی. کسی بھی طبقے میں اگر 10 سے کم ہوئے تو متواتر نہیں رہے گی. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو میں نے یہ حدیث بھیجی تھی، یہ اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا یہ متواتر ہے. اس میں 11 صحابہ نے روایت کیا ہے، 13 تابعین نے، 23 تبع تابعین نے اور 6 تبع تابعین نے. دیکھیں آپ غور کریں پھر جواب دیں. 11 ہیں ایک زمانے میں، 13 ہے سیکنڈ زمانے میں، 23 ہے چوتھے میں تیسرے میں، لیکن یہاں پر آ کے 6 ہو گئے تو یہاں پہ ڈراپ ہو گئے 10 سے، ہے نا. تو یہ متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کو اتنے صحابہ نے بیان کیا، اتنے تبع تابعین نے، اتنا تابعین نے، لیکن جو راوی، اب جیسے مثال کے طور پر یہ حدیث امام بخاری کے پاس آئی، وہ اپنی کتاب میں متواتر میں نہیں ڈالیں گے اس کو، بلکہ احاد کے طرح اس کو ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہاں پر ڈراپ ہو گئے، 6 ہو گئے یہاں پر. اب دیکھیں کہ اب ایسی حدیثوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس کے کسی طبقے میں بھی 10 سے کم ہو گئے راوی تو اس کو احاد کہتے ہیں. اب اس کے آگے 3 درجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور احاد کے بارے میں تحقیق کے بغیر اس کو نہیں لیا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ بات لکھ لیں، غور کر لیں، سمجھ لیں کہ جب ایک حدیث احاد کے درجے میں آ گئی، اس کے اوپر احاد کا ٹائٹل لگ گیا کہ یہ احاد ہے، یہ حدیث احاد ہے، اب اس کو بغیر تحقیق کے علماء نے نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے. ہم تو نہیں، مگر میں ان علماء کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے تحقیق کی تھی. ہم تو یہ ساری تحقیق کے قابل نہیں ہے نا، ہمیں اتنی ساری تحقیق کہاں سے ہم کریں گے، ہمارا علم ہی نہیں ہے. لیکن اگر امام بخاری کے لیے اب اس درجے کی حدیثیں آ گئی جس میں کسی لیول پہ 10 سے کم ہو گئے، اب وہ مزید اس کی تحقیق کریں گے بیفور وہ اپنی صحیح بخاری میں اس حدیث کو لکھیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی معتبر عالم جو ہے
وہ ایسی حدیثوں کو بغیر تحقیق کے اپنے کتاب میں صحیح کہہ کر آگے نہیں بھیج دے گا، ٹھیک ہے، صحیح کہہ کر وہ اس کو نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اب وہ حدیث صحیح کے درجے سے ہٹ گئی، کیونکہ کسی ایک طبقے میں راوی کم ہو گئے. صحیح ہے. اب دیکھیں اس کے کتنے ہاتھ کے کتنے تقسیم ہے مزید، ٹھیک ہے. ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز اور ایک ہے غریب. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ مشہور، عزیز اور غریب. اس کو بتانے سے پہلے ایک اہم بات دیکھ لیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا تقسیم، کسی کو احاد کہہ دیا، کسی کو مشہور، کسی کو عزیز، کسی کو غریب. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سندوں کی تعداد تو دیکھ لی لیکن اب یہ صحیح ہو گئی. اب یہ صحیح نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خبر احاد کی مزید تحقیق ہوگی لیکن متواتر کی مزید تحقیق نہیں ہوگی، وہ صحیح ہو گئی، ٹھیک ہے. تو یہ جو گروپ ہے متواتر میں جو حدیثیں آ گئی اب وہ پکی ہو گئی. ان کو ہم کتاب میں مثال کے طور پر راوی نے لکھ لیا اپنی کتاب میں، کیونکہ اب اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح ثابت ہو گئی. لیکن جن کو احاد کا درجہ ملا ان کو اب مزید تحقیق سے گزارا جائے گا، ٹھیک ہے. تو پہلی تحقیق کیا ہوگی؟ تعداد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. کیا چونکہ ابھی اس تقسیم میں صرف سند کی تعداد دیکھی جا رہی ہے، راویوں کی تعداد دیکھی جا رہی ہے. ہاں سوری فہمینا، ماشاء اللہ آپ بہت کین ہیں. میں متواتر کی یہ چیز بھول گئی بتانا، ٹھیک ہے، بحث میں. جزاک اللہ خیر. اوکے. متواتر کی مزید 2 قسمیں ہیں. کون سی ہیں؟ ایک متواتر معنوی اور ایک متواتر لفظی، ٹھیک ہے. اچھا، تو متواتر معنوی کون سی حدیث کو کہتے ہیں؟ جس حدیث کا لفظ بلفظ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس کو ہر طبقے میں 100 لوگوں نے بیان کیا مگر اس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو، پورا لفظی طور پر لفظ بھی سیم ہو، معنی بھی سیم ہو، ٹھیک ہے، اس کو متواتر معنوی کہتے ہیں. اور یہ حدیث میں متواتر لفظی کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا درجے کی حدیث ہو گئی کہ اس میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے اور ایک معنی کا بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بہترین حدیث کا کوالٹی ہو گئی. جس حدیث میں یہ کوالٹی ہے وہ سب سے بہترین درجہ حاصل کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، آپ دیکھیں متواتر معنوی کیا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات مختلف موقعوں پر ایک ہی عمل کو دہراتے تھے، ٹھیک ہے، جیسے یا ایک ہی نصیحت کو مختلف لوگوں کے گروپ میں بتاتے تھے. مثال کے طور پر بہت سے صحابہ نے آپ کو دعا مانگتے دیکھا کہ آپ دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ موقع تھے، الگ الگ صحابہ تھے، سامنے مختلف لوگ تھے. اب ان مختلف لوگوں نے جنہوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے اس روایت کو آگے بیان کیا، لیکن چونکہ اس روایت کے مواقع ڈیفرنٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر یہ عمل کیا، تو اب اس کو روایت کرنے والوں نے، جیسے کسی نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ ہم فلاں جگہ پر سفر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پر یہ بات ہو رہی تھی، یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے جنگ بدر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، تو اب اس کے بارے میں روایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو اب چونکہ یہ اس میں مختلف مواقعوں پر ایک عمل کو دہرایا گیا مگر بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا اور آگے اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے. تو اب حدیثیں تو متواتر ہو گئی، لیکن اور اس کا مفہوم بھی سب میں، یہ ایک حکم سب میں مشترک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے، دعا میں. لیکن الفاظوں میں اب فرق ہوگا، بتانے والوں کے اوپر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دیکھا اس چیز کو، کیسے آبزرو کیا اور کیسے آگے بڑھایا. تو متواتر معنوی سمجھ میں آ گئی.
کہ متواتر مانوی کیوں ہو جاتی ہے، حالانکہ صحابہ کرام تو حدیث کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تو اس کا تو ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر آپ کا کوئی عمل ہے، مختلف لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اب اس کو بتاتے ہیں تو کوئی اس کی زیادہ تفصیل بتا دیتا ہے، کوئی تھوڑی کم بتاتا ہے، اس طرح سے حدیث کا متن تھوڑا تھوڑا الگ ہو جاتا ہے. مگر جو حدیث کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں جو بات بیان کی گئی ہوتی ہے وہ سب میں مشترک ہوتی ہے، تو اس کو متواتر مانوی کہتے ہیں. اگر وہ بہت سارے ہر دور میں 10 سے زیادہ لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس طرح سے روایت کیا ہے کہ اپنے استاد کا باقاعدہ ریفرنس لے کے لیا ہے کہ میرے استاد سے میں نے یہ سنا، میرے استاد نے مجھے یہ کہا، تو یہ پھر متواتر مانوی ہو گئی، کیونکہ اس کے متن کے الفاظ میں ہر صحابی اپنے لفظوں میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ 1 ٹائپ کر دیں. یہ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اب دیکھیں کہ میں صرف یہ تھوڑا سا ٹائم تو پورا ہو گیا، لیکن یہ میں تھوڑا سا ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ ہوم ورک کر سکیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا ہے. تو اب وہ احادیث ہیں جن کے بارے میں تحقیق ہوگی، تو تحقیق کا پہلا مرحلہ ان کی تعداد، سند کی تعداد کو دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ آخری مرحلہ نہیں ہے. ابھی مزید تاکید اس کی کوالٹی کی بھی ہوگی کہ کوالٹی کیسی ہے اس حدیث پہ، راویوں کی، اس کے متن کی. لیکن ابھی صرف سند کی کوانٹیٹی دیکھی جائے گی. تو اس کے لحاظ سے 3 درجے ہیں. مشہور، جس میں کم از کم ہر طبقے میں 3 راوی ہو تو وہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، چاہے ایک طبقے میں 30 ہے مگر بیچ میں کسی ایک طبقے میں صرف 3 لوگ رہ جاتے ہیں، 3 راوی رہ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر 15 صحابہ نے کہا، لیکن تابعین نے 2 تابعین نے صرف آگے بات بڑھائی، تو پھر اب وہ پھر تابعین پھر سے بہت سارے ہو گئے، 2 کے بہت سارے شاگرد تھے تو انہوں نے 15 لوگوں کو بات سکھا دی. اب آگے سے 15 لوگوں نے روایت کر دی. تو لیکن ایک درجے پر بھی 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، یا 3 رہ گئے، تو پھر وہ 3 یا کم از کم 3 سے لے کر 9 تک، کیونکہ پھر 10 ہو جائیں گے تو وہ متواتر ہو جائے گی. تو اگر 3 سے 10 تک ہیں کسی بھی ایک بھی 3 سے 9 تک ہے کسی طبقے میں، تو وہ حدیث پھر مشہور کہلائے گی، وہ متواتر نہیں رہ جائے گی. کیونکہ اگر سپوز ایک میں 11 ہے، ایک میں 15 ہے، پھر ایک میں 9 ہو گئے، پھر ایک میں دوبارہ سے 15 ہو گئے، لیکن وہ حدیث کی کیٹیگری کون سی ہوگی؟ مشہور ہوگی. اور مشہور کا مطلب یہ ہوا کہ خبر احاد کی قسم ہے، تو اس کی اب مزید اس کی چھان بین ہوگی، اس کے راویوں کو دیکھا جائے گا کہ کوئی راوی پر تو کوئی دان نہیں ہے، اس میں اس کی سند کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کہیں سے سند ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کہ وانس خبر احاد میں آ گئی تو پھر اب اس کی تحقیق مسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشہور سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی طبقے میں اگر 3 سے 9 تک اگر ہے، 3 سے کم نہیں ہے مگر 9 سے زیادہ نہیں ہے راوی، تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ مشہور ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر عزیز کون سی کہتے ہیں؟ عزا سے ایک راوی سے، ایک سے کسی کو دیکھیں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کی قوت بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حدیث کے کسی طبقے میں 2 راوی رہ گئے، صرف 2 راوی رہ گئے، اور باقی طبقوں میں چاہے زیادہ تھے مگر حدیث کے کسی طبقے میں 2 رہ گئے تو وہ حدیث کیا ہوگی؟ عزیز ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کسی طبقے میں صرف 1 راوی رہ گیا تو پھر چاہے باقی کے طبقوں میں بہت سارے ہوں، وہ حدیث غریب کہلائے گی. ٹھیک ہے، مشہور، عزیز اور غریب. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحیح احادیث ہے یا ضعیف ہے، یہ فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ حدیث کی کوالٹی کو نہیں دیکھا گیا ہے، راویوں کی کوالٹی کو نہیں دیکھا گیا ہے، بلکہ صرف اور صرف راویوں کی تعداد کو دیکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟
آپ لوگوں کو مشہور عزیز اور غریب کی سمجھ؟ اچھا الحمدللہ. اچھا آپ دیکھیں مشہور کے ایک اور قسم بھی ہے. ایک تو مشہور ہے کہ جو اس طرح سے اصطلاحی مشہور اس کو کہتے ہیں، جو کہ راوی کے کسی طبقے میں 3 رہ جائے یا 3 سے 9 تک ہو جائے تو پھر وہ مشہور کہلائے گی. لیکن ایک مشہور جو ہوتی ہے وہ مشہور اصطلاحی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ عام مشہور ہوتی ہے. مشہور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی شہرت ہو، ٹھیک ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی طبقے میں مشہور ہو جاتی ہیں کہ ہر کوئی جہاں دیکھو جہاں وہ اس کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ مشہور ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس طبقے میں مشہور ہے تو وہ پہلے طبقوں میں بھی مشہور تھی. وہ بس ایک دم سے کسی طبقے میں مشہور ہو جاتی ہے، چاہے اس کی کوئی سند ہے نہیں ہے، اس کا کوئی پیچھے سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس مشہور کو کیا کہتے ہیں؟ غیر اصطلاحی مشہور، ٹھیک ہے، کہ جو کہ محدث لوگ اس مشہور کو اہمیت نہیں دیتے. کیونکہ مشہور محدث کے نزدیک مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ ہر طبقے کے راوی کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 9 راوی ہوں تو وہ مشہور ہوتی ہے. مثال کے طور پر غیر شرعی مشہور کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک لوگ کہتے ہیں اکثر کہ تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور بہت سے لوگ اس کو ایون حدیث کہہ کر بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی کا قول ہے مگر بعض لوگ اس کو حدیث سمجھ کر بیان کرتے ہیں. اور یہ خود میں نے سنا ہے، کسی نے خود مجھے کہا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چین تک جانا پڑے تب بھی علم حاصل کرو، مگر وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک بات ہے، کسی کا قول ہے، لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مشہور ہے. تو اس مشہور کو مشہور عام کہتے ہیں. لیکن یہ مشہور اصطلاحی مشہور ہے جو کہ محدثین کے نزدیک مشہور حدیث وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہوں اور زیادہ سے زیادہ 9 ہوں. تو وہ ہر طبقے میں سے مطلب کسی ایک طبقے میں، ہر طبقے میں تو 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی ایک طبقے میں اتنی تعداد گر جائے کہ 9 سے کم ہو جائے اور یا 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایکسرسائز کر لوں تاکہ آپ ہوم ورک کر سکیں. آپ لوگوں کو میں یہ چارٹ دیا ہے میں نے جس میں کوئی نمبر نہیں ہے، یہاں تو میں نے نمبر ڈالے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو مشہور کی مثال دیتی ہوں. یہاں پہ مشہور میں 4 صحابی نے کہا، 12 تابعین نے، 6 تبع تابعین نے، 15 راویوں نے. اب یہ حدیث مشہور ہو گئی. کیوں ہو گئی مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ جبکہ یہاں 15 ہیں یا 12 ہیں تو یہ کیوں مشہور ہوئی؟ یہ متواتر کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ متواتر کیوں نہیں بنی کہ یہاں پر تعداد کم ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ 9 اور 3 کے درمیان کی تعداد ہو گئی، کیونکہ 10 اگر ہوتی، 10 سے کم ہے، ماشاءاللہ یہاں پر بھی 10 سے کم ہے تو یہ مشہور ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگوں کو اس چارٹ میں کچھ خود اپنے طرف سے بنانے، کچھ نمبرز ڈالنے ہیں. ایک عزیز بنا لیں، ایک غریب بنا لیں، ایک مشہور بنا لیں، ایک متواتر بنا لیں، ٹھیک ہے. اور مجھے اس کو بنا کے بھیج دیں. یہ چارٹ، یہ خالی چارٹ آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس میں نمبر خود سے بھریں گے تاکہ میں سمجھ لوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور جو آج کے تو لیسن کا میں نے آپ کو فائل بڑی دی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. دیکھیں دیر لگ رہی ہے، میں آپ کو بیسک چیزیں حالانکہ بتا رہی ہوں لیکن تھوڑی دیر لگ رہی ہے ہماری حدیث بخاری کی کتاب شروع کرنے میں، لیکن آئی ہوپ کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ ایگری کر رہے ہیں نا کہ میں یہ چیزوں میں اگر ٹائم لے رہی ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی فائدہ مند چیزیں ہیں انشاءاللہ، اور اس سے آپ لوگوں کا ذہن بڑھے گا، کھلے گا، اور آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی جب ہم حدیث بخاری پڑھیں گے. لیکن اگر کسی کو بہت مشکل لگ رہا ہے میری باتیں تو پریشان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ انشاءاللہ ہم جب حدیثوں پر آئیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. یہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جن لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور نہیں تب بھی کم از کم ایک ہمیں اندازہ ہوگا اور ہمیں حدیث کے علم کی اہمیت سمجھ آئے گی کہ علماء نے کتنی محنت کی ہمارے لیے
جب جا کے ہمیں صحیح احادیث ملی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھروسے سے ان پر عمل کر سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری کوشش کو قبول کرے اور آپ سب کے لیے اور میرے لیے آسان کرے کہ ہم اس کام کو اچھی طرح سے کر سکیں، اور ہم سے کوئی غلطی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کا بہترین اجر و ثواب دے، اور ہمیں ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے گھر والوں، ہمارے اولادوں اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صحیح علم کا فہم عطا کرے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین. اچھا، فرسٹ ورڈ نہیں پڑھا جاتا. اچھا، یہ تعدد طرق، تعدد کا مطلب ہوتا ہے تعداد، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے. طرق کا مطلب ہوتا ہے طریقے، یعنی کہ سند. سند کو طریقہ بھی کہا گیا ہے، طرق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سند وہ طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ حدیث پہنچتی ہے. تو تعدد طرق کا مطلب ہے سندوں کی تعداد. صحیح ہے سسٹر، سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ریکارڈنگ آپ لوگوں کو کھل جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں صحیح ورڈ لکھ دوں؟ طرق، تعدد، یہ تعدد کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اوکے. تا عین دال، دال کے اوپر تشدید ہے اور پھر دوسرا دال ہے، تعدد. تعدد کا مطلب تعداد، ٹھیک ہے. اور طرق، طرق کا مطلب یہ طرق طریقے کی جمع ہے، اور طرق کہتے ہیں سند کو، سند کا دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے. سیدہ کو پرابلم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے، لیکن میں ریکارڈنگ اس میں بھی ڈالتی ہوں، کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی ڈالتی ہوں. تو اگر کسی کو ریئلی پرابلم ہو رہا ہے ورچوئل کلاس روم کے لیے تو وہ واٹس ایپ پہ بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. پتہ نہیں کیوں آج کل ریکارڈنگ کے لیے بہت سے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں مسئلہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. مگر دیکھیں، علم حاصل کرنا صبر کا کام ہے، تو اگر کوئی مشکل آئے تو صبر کریں اور کوشش کریں اور پوچھیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں، ہو سکتا ہے نیٹ کسی کا کمزور ہے اس لیے نہیں آتا ہوگا. ہاں، ایوری ویک نئی لنک آتی ہے، ٹھیک ہے. آج کی لنک ریکارڈنگ کی میں دوبارہ بھیجوں گی، اس میں واٹس ایپ میں بھی اور آپ کو ای میل میں بھی بھیجوں گی، ٹھیک ہے. تو ہر کلاس کی لنک الگ ہوتی ہے اور ریکارڈنگ کی بھی لنک ہوتی ہے. پہلے وہ اسی لنک سے بعض لوگوں کی ریکارڈنگ کھل جاتی ہے، لیکن بہرحال میں ریکارڈنگ کی لنک بھی الگ بھیجتی ہوں. ہاں فصیح، آپ کا مجھے پتہ ہے آپ کو پرابلم ہوتا ہے. تو بہرحال جزاک